جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے صوبے کے حوالے سے بات کریں گے اور جو کمیشن بنا دیا گیا، چودھری نثار صاحب کہتے ہیں آصف زرداری کمیشن کو ہم نہیں مانیں گے۔ اسی پہ بات کریں گے کہ یہ بحث کہاں تک جا نکلے گی اور کیا بالآخر جو اس کو اگر عدالت میں چیلنج کر دیا گیا جیسے نون لیگ کہہ رہی ہے تو پھر ہر معاملہ عدالت ہی حل کرے گی۔ اس پہ بات کریں گے۔ سینیٹر حاجی عدیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ANP کے، آپ سے تشریف رکھتے ہیں۔ جمشید دستی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق ہے اور کمیشن کے رکن بھی ہیں، جنوبی پنجاب سے آپ کا تعلق ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، لاہور سے صوبائی وزیر قانون ہے پنجاب کے۔ بابا حیدر زمان ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے، سربراہ ہیں تحریک ہزارہ کے۔ آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ پہلے ذرا نون لیگ سے پوچھ لیں ان کے اختلاف کیوں کر رہے ہیں اس پہ رانا صاحب؟ ان سے پہلے بابا حیدر زمان سے بھی پوچھ لیں۔ رانا صاحب اگر مجھے یہ بتا دیں یہ آپ کی جانب سے کیوں اختلاف آ گیا؟ جو قرارداد پیش کی گئی تھی اسمبلی میں اور اس میں تو کہا گیا تھا جنوبی پنجاب کے حوالے سے بات کی گئی اور پھر بہاولپور کو صوبہ بنانے کے حوالے سے کی گئی، آج آپ کے لوگ اس میں شامل کیوں نہیں ہوئے اس اجلاس میں؟ دیکھیں آسمہ، اس پہ معاملہ یہ ہے کہ نئے صوبوں کو بنانے کا جو معاملہ ہے اس میں کو تقریباً یعنی 7 جگہ پہ جو ہے وہ آئین میں امینڈمنٹ ہونی ہے۔ یعنی ایک خیبر پختونخوا کو نام دینے کی بات تھی اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جب تک قومی کنسنسس نہیں ہوا اس وقت تک جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا سرحد سے جو ہے وہ نام تبدیل نہیں ہوا۔ تو اس میں آپ کے علم میں ہے کہ جب 18ویں ترمیم کے لیے ایک قومی کمیشن یا اسے پارلیمانی کمیٹی آپ جو بھی نام دے لیں، جب وہ بنا تھا تو وہ کس طرح سے بنا تھا؟ وہ قومی کنسنسس سے ہی وہ پارلیمانی کمیشن بنا تھا، تو پھر ہی وہ قومی کنسنسس کو جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ اس کو بنانے میں کامیاب ہوا۔ نمائندگی دی گئی ہے۔ نہیں دیکھیں، یعنی وہ قومی کمیشن جو تھا 18ویں ترمیم کے لیے وہ کنسنسس سے بنا تھا نا، اس کے ٹرمز آف ریفرنس کنسنسس سے بنے تھے، تو پھر ہی اس نے قومی کنسنسس کو جو ہے وہ ایوالو کیا۔ اب بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ صاحب نے خط لکھ دیا اور اسپیکر صاحبہ نے خود سے ہی جو ہے وہ نامزدگیاں کر دیں اور ایک جو ہے وہ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کمیشن بنا دیا ہے۔ ان کا یہ کام تھا کہ لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشورہ کرتی اور مشورہ کرنے کے بعد کتنے ممبرز ہوں گے، اس میں کس کی کیا ریپریزنٹیشن ہوگی ود ان پارلیمنٹ، آؤٹ آف دی پارلیمنٹ، کیونکہ سارے لوگ جو لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو اتفاق رائے اور جو مشاورت کا جو سلسلہ تھا وہ اس کو پورا نہیں کیا گیا۔ یہ کمیشن جو ہے یہ اتفاق رائے سے نہیں بنا، تو اس لیے یہ کوئی مزید اتفاق رائے جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ میں بالکل بات کو مزید آگے بڑھاتی ہوں، حاجی عدیل صاحب سے ہم ذرا پوچھتے ہیں۔ حاجی صاحب ایک تو آپ پہ بھی شکایت کی گئی کہ جی آپ کا نام کیوں اس میں آیا، اور وہ ابھی جو ان کی آپ بات سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق رائے سے کنسنسس کے ساتھ یہ کمیشن نہیں بنا۔ دیکھیں بہت بہت شکریہ رانا صاحب جو فرما رہے ہیں، ان کا انداز گفتگو بڑا پیارا ہے، لیکن اس سے پہلے چودھری نثار صاحب نے جس انداز میں بات کی ہے نا وہ بڑا میں سمجھتا ہوں اشتعال انگیز تھا، اس پہ تو ہم نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے کہا نام لے کے کہا کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں، صبح پنجاب کے معاملے میں سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا کیا کام۔ تو میں تو ادب سے یہی کہوں گا، میں 18ویں ترمیم کمیٹی کا بھی ممبر تھا بالکل، اور کوئی کنسنسس کے وہ کمیٹی نہیں بنی، وہ کمیشن نہیں تھا، وہ کمیٹی تھی۔ ہر پارٹی سے پوچھا گیا کہ آپ اپنا نام دیجئے، پارٹی نے نام دیا۔ ابھی بھی ہر پارٹی سے پوچھا گیا ہے، سینٹ کے چیئرمین کی طرف سے مجھے اور میری پارٹی کو خط آیا کہ جناب، اور یہ فون پہ بھی پوچھا گیا کہ آپ ایک نام تجویز کریں۔ اسی طرح جمعیت علماء والوں کو کہا گیا۔ ہماری اطلاع ہے کہ سینٹ میں جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اسحاق ڈار صاحب محترم، ان سے بھی کہا گیا کہ آپ ایک نام کچھ نام تجویز کریں، انہوں نے بھی نام تجویز کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ پہلا جو کمیشن تھا وہ تو کمیشن نہیں تھا، وہ بھی ایک کمیٹی تھی اور وہ بھی اسی طرح نہیں بنی۔ پھر بعد میں ہم بیٹھے ملے ایک دوسرے سے، میٹنگز کی، 77 میٹنگز ہوئی ان کی، اور یعنی باقاعدہ اس کے آف دا ریکارڈ سائیڈ لائن پہ کچھ 100 کی قریب میٹنگ ہوئی، تو پھر ایک وہ ایٹماسفیئر ماحول پیدا ہو گیا۔ لیکن اس وقت یہ تھا کہ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ امینڈمنٹ ہو آئین میں۔ اب بتائیے اس بات میں کیا تک ہے کہ جناب حاجی عدیل یا مولانا غفور حیدری اور فاروق ستار صاحب، کل اس کی رپورٹ آئے گی، یہ قومی اسمبلی میں سینٹ میں آئے گی، 2/3 میجارٹی سرائکی صوبہ یا جنوبی پنجاب
या बावलपुर सूबे की बाली, उसमें मैं डिबेट में नहीं जाता। तो पार्लियामेंट के तमाम मेंबर या तमाम सूबों से लोग अगर वोट न दें तो 2/3 मेजॉरिटी बनती नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी अहम आपने बात की। जमशेद दस्ती साहब से मैं पूछूंगी, 2/3 मेजॉरिटी का जिक्र होता है, लेकिन अब वो इस कमीशन को जरदारी कमीशन का नाम दे दिया गया। चौधरी निसार साहब क्यों इतने भरम हुए हैं यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जी, सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि ये लोग बात करते हैं, बात भूल जाते हैं। जब 3 मई को कौमी असम्बली ने जनूबी पंजाब सूबे की सिफारिश भेजी इनको पंजाब असम्बली को, उस टाइम इन्होंने बड़ा शोर मचाया। फिर कुछ इनके लीडर भावलपुर चले गए, कुछ जनूबी पंजाब में मुल्तान में जुलूस चल से, जहाँ जब इनको नाकामी हुई तो फ़ौरन इन्होंने कौमी सूबाई असम्बली में करारदाद लिया है। अब इनकी जो ख्वाहिश थी, जो अंदर की पीपल्स पार्टी भावलपुर सूबे से अलहदा हो जाएगी, इन्होंने वहाँ करारदाद पेश की, यूनानी मसी मुतफ़िका करारदाद पास हुई। और वो करारदाद ये मेरे सामने है, मैं आपके कैमरे के सामने भी, अच्छा मैं आपके कैमरे के सामने भी ये कर रहा हूँ। ये ज़रा मैं कैमरे वालों को कहूँगा कि ये कौम भी देख ले कि इस पे मैं थोड़ा सा इजाज़त दें। करारदाद है इनकी अपना 9 मोहम्मद इकबाल साहब, हाँ 9 सूबाई असम्बली पंजाब का ये नुमाइंदा ऐवान वफाकी हुकूमत से सुबह जनूबी पंजाब की तश्कील का मुतालबा करता है और इस नए सूबे की तश्कील को अमली जामा पहनाने के लिए वफाकी हुकूमत से ये भी मुतालबा करता है कि फिलफौर एक कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए जो नए सूबों से मुतालिक तमाम कलीदी मामलात, पानी व दीगर मसाइल की मुनसफाना तकसीम, जोग्राफियाई हदबंदी समेत तमाम आइनी कानूनी इंतजामी मामलात पर फौरी फैसला दे और नए सूबों की तश्कील को जल्द तश्कील के अमल को जल्द मुकम्मल किया जाए। ये सदर पाकिस्तान को भी कापी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सदर पाकिस्तान को ये भावलपुर सूबे की करारदाद। अब इन्होंने ये इस पे कह दिया पंजाब असम्बली कह के लिए जनूबी पंजाब की और कौमी कमीशन की बात करें। कौमी कमीशन से मुराद जो पार्लियामेंट में जमाते बैठी हैं। ये सिर्फ आपने कौमी कमीशन जनूबी पंजाब के हवाले से बनाया या पूरे पाकिस्तान में जो नए सूबे बनाने उसके हवाले? पंजाब असम्बली ने पास ही नहीं किया। ये पंजाब असम्बली को जरूरत है ना, पंजाब को जरूरत है। उनके कहने पे आपने ये कमीशन बनाया, तो जो राणा साहब कह रहे हैं, राणा साहब कह रहे हैं कि उनसे मुशावरत नहीं की। मैं उसको बताता हूँ। अब ये बात आ गई, इनकी सिफारिश पे सदर पाकिस्तान ने स्पीकर को खत लिखा। अब इसहाक डार साहब ने सेनेटर रफीक रिजवाना का ताल्लुक मुल्तान से, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उनका नाम दे दिया। चीफ व्हिप है अपोजिशन के शेख आफ्ताब से नाम मांगे गए। उसने कहा मैंने नाम मंजूरी के लिए चौधरी निसार अली खान के पास भेजे हैं। 2 दफा उनको खत लिखे गए, उनको रिमांड कराया गया और पंजाब असम्बली के स्पीकर को कहा गया, उनके सेक्रेटरी से बात हुई, उन्हें कहा जी दे रहे हैं। आखिर उन्होंने ये नाम नहीं दिए। फिर भी स्पीकर ने तहमीन अल दुल्ताना साहबा का ताल्लुक जनूबी पंजाब से विहाड़ी से है और चौधरी सौद मजीद साहब भी, और 2 इन्होंने पंजाब से देने थे। 5 लोग इनके हो गए, एक अपोजिशन की तरफ से मौलाना गफूर हैदरी साहब हैं। 6 लोग अपोजिशन के आ गए जब इनको पता चला कि सुबह बनने जा रहा है और आईनी तकाजे पूरे हो गए। और लेकिन जरदारी कमीशन क्यों कहा गया? मुझे जरा इसका जवाब दीजिए। जरदारी कमीशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सदर साहब से तो इनकी कोई ज़ाती कोई दुश्मनी है, क्योंकि मैं पहले भी कहता हूं कि आसिफ जरदारी को जहां जब आसिफ जरदारी का नाम आता है ये पता नहीं जल जाते हैं, मुशर्रफ की तरफ तो जाते नहीं है जो इनका बड़ा दुश्मन था।